अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे जनाजे के बारे में बताएंगे, एक ऐसे अजीब मुर्दे के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई बताते हैं कि एक बार मैं मज़ार पर गया और सलाम करने के लिए हाजिर हुआ। फातिहा पढ़ने के बाद जब मैं वापस आने लगा तो एक आदमी पर मेरी नज़र पड़ गई जो दुआ मांग रहा था। उसे देखकर मैं चौंक गया और वहीं पर रुक गया। उस आदमी का जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर और चेहरे पर मायूसी थी। इस तरह मेरे चौंकने की वजह ये थी कि उस आदमी के गर्दन में पानी का एक डोल लटका हुआ था और उसने दोनों हाथों को डोल में डुबा रखा था। मैं उसका इंतज़ार करने लगा। जब उस आदमी ने दुआ ख़त्म की तो मैंने उसे सलाम किया। उसने मेरे सलाम का जवाब दिया और मुझे देखने लगा। उसके होंठों पर फीकी सी मुस्कुराहट आई और तुरंत गायब हो गई और फिर वो उदास हो गया। मैंने उसके गले में पानी का डोल लटकने की वजह पूछी और पूछा कि तुमने इस डोल में हाथों को क्यों डुबा रखा है। ये सुनकर उसने एक आह भरी और अपनी बात सुनाना शुरू कर दी। मेरी एक छोटी सी परचून की दुकान है, यानी किराना की दुकान है। एक मर्तबा मुझसे एक भिखारी भीख मांगने लगा। मैंने एक सिक्का निकालकर उस भिखारी के हाथ पर रख दिया और वो दुआएं देता हुआ चला गया। फिर वो दूसरे दिन भी आया और इसी तरह सिक्का लेकर चला गया। अब वो रोज़ रोज़ आने लगा और मैं भी उसे कुछ न कुछ देने लगा। कभी कभी वो मेरी किराना के दुकान पर कुछ देर बैठ जाया करता था और अपनी दुख भरी बातें मुझे सुनाया करता था। उसकी दुख भरी बातें सुनकर मुझे उस पर बड़ा तरस आता था और इस तरह से मुझे उससे काफ़ी हमदर्दी हो गई और फिर हम में ठीक ठाक दोस्ती भी कायम हो गई। दिन गुजरते गए। एक मर्तबा वो भिखारी मेरे पास नहीं आया, यानी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया, तो मुझे इसकी फ़िक्र होने लगी और मैं सोचने लगा कि हो ना हो वो बीमार पड़ गया होगा, वरना इतने नागे तो उसने आज तक नहीं किए हैं, यानी ऐसा तो उसने आज तक नहीं किया है कि वो मुझसे मिलने के लिए ना आए। तो वो भाई कहते हैं कि मैंने तो उस भाई का मकान तो नहीं देखा था, मगर इतना मालूम था कि शहर के बाहर एक वीराने में एक झोपड़ी में वो भिखारी रहता है। मैं तलाश करते हुए उस जगह पर पहुंच गया। अंदर जाकर देखा तो हर तरफ पुराने चिथड़े बिखरे पड़े थे। एक तरफ टूटी हुई चारपाई पड़ी थी और उस पर वो भिखारी लेटा हुआ था। वो भिखारी सख्त बीमार था और ऐसा लग रहा था कि अब वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। मैं सलाम करके उसकी चारपाई के पास लेट गया। उसने आंखें खोली और मेरी तरफ देखने लगा तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अपने पास बैठने का उसने इशारा कर दिया और मैं उसके पास बैठ गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपने होठों को खोला और बड़ी मुश्किल से बोला कि भाई मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, तुम्हें धोखा दिया है। मैंने हैरत से कहा, धोखा? वो क्या? वो भिखारी बोला कि मैंने जितने भी दुख दर्द अफसाने आपको सुनाए हैं, जितने भी गम भरी बातें सुनाई हैं, वो सब की सब बातें मनगढ़ंत थी, मेरी बनाई हुई थी। मैं इसी तरह से बातें बनाता था और लोगों से पैसे मांगा करता था। अब क्योंकि मेरे बचने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने हकीकत बयान कर रहा हूँ। मेरी शादी हुई है, मेरे बच्चे भी हुए हैं। मैं काम चोर था और मुझे भीख मांगने की आदत थी। मेरी बीवी को मेरे इस काम से भीख मांगने से बहुत ज़्यादा नफ़रत थी। इसी वजह से हमारे घर में लड़ाई झगड़े रहने लगे। देखते ही देखते मेरे बच्चे जवान हो गए। मैंने उनको आला दर्जे की तालीम दिलवाई, यानी उनको अच्छी जगह पढ़ाया और उनको बड़ी बड़ी नौकरी दिलवाई। अब मेरे बच्चे भी मुझ पर गुस्सा करने लगे। उनका कहना था कि मैं भीख मांगना छोड़ दूँ, मैं भिखारियों की तरह इधर उधर ना फिरूं, लेकिन मैं तो अपनी इस आदत से मजबूर हो गया था। मुझे दौलत से, पैसों से
بہت زیادہ پیار تھا اور بغیر محنت سے آتی ہوئی دولت کو میں چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کار لڑائی جھگڑا بڑھتا گیا، اختلاف بڑھتا گیا اور میں اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو گیا اور شہر کے باہر اس ویرانے میں آ کر رہنے لگا۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چیتڑوں کے ایک ڈھیر کی طرف دیکھا جو جھونپڑی کے کونے میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں سے چیتڑوں کو ہٹاؤ، ان کے نیچے تمہیں 4 بوریاں نظر آئے گی، یعنی ان کے نیچے تمہیں 4 بوریاں ملے گی، ان میں سے ایک بوری کا منہ کھول دو۔ اور چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی میں نے بوری کا منہ کھولا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس بوری میں نوٹوں کی گڈیاں طے بنا کر رکھی گئی تھی اور یہ ایک اچھی خاصی رقم تھی، یعنی پوری نوٹوں کی گڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب وہ بھکاری مجھ سے کہنے لگا کہ 4 بوریاں اسی طرح سے نوٹوں سے بھری ہوئی ہے۔ دیکھو بھائی، میں نے تم پہ بھروسہ کر کے اپنا سارا راز تمہیں بتا دیا ہے، اب تم کو میری نصیحت پر عمل کرنا ہوگا، تم عمل کرو گے نا؟ میں نے حامی بھر لی، یعنی ہاں کہہ دیا۔ ہاں میں اپنا سر ہلا دیا تو وہ بھکاری کہنے لگا، دیکھو میں نے اس دولت سے بہت پیار کیا ہے، پیسوں سے بہت پیار کیا ہے، ان کی خاطر اپنا گھر اجاڑ دیا، کبھی نہ اچھا کھایا نہ عمدہ لباس پہنا، بس ان کو دیکھ دیکھ کر میں خوش ہوتا رہا۔ اور پھر بھکاری نے کہا کہ ان میں سے تم کچھ چند گڈیاں اٹھا کر مجھے دے دو تاکہ میں انہیں تھوڑا سا پیار کر لوں۔ میں نے بوری سے چند گڈیاں نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی۔ اس نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نوٹوں کی گڈیاں لے لی اور انہیں اپنے سینے پر رکھ کر انہیں باری باری سے چومنے لگا، پوری گڈیاں چومنے لگا، ہر گڈی کو اپنے ہونٹوں سے چومتا، اپنے آنکھوں سے لگا لیتا اور مجھے کہنے لگا کہ میری وصیت بڑی خاص وصیت ہے، تمہیں اس کو پورا کرنا ہی پڑے گا۔ اور وہ وصیت یہ ہے کہ میری زندگی کی پوری کمائی ہوئی دولت، یعنی جتنی بھی دولت میں نے پوری زندگی میں کمائی ہے، نوٹوں کی بھری ہوئی یہ 4 بوریاں تمہیں کسی بھی طرح سے ان کو میرے ساتھ دفن کرنا ہوگا۔ اور میں نے اپنے لیے ایک کفن سلوایا ہے جس میں میں نے جیبیں بنوائی ہے، جتنے بھی گڈیاں ان جیبوں میں آ سکے تم اس میں اتنی گڈیاں رکھ دینا، اتنے پیسے اس کفن میں رکھ دینا، اس کے بعد مجھے دفنا دینا۔ یہ عجیب وصیت سن کر میں تھوڑا حیران ہوا۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ ان نوٹوں کی گڈیوں کو چومنے لگا۔ اچانک اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور اس کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ میں خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا۔ نوٹوں والا ہاتھ چارپائی کے ایک طرف لڑک گیا تھا اور نوٹوں کی گڈیاں نیچے گر گئی تھی۔ اس کی جان نکل چکی تھی اور وہ مر چکا تھا۔ میں نے جلد ہی اپنے آپ پر قابو پا لیا اور نیچے گرے ہوئے پیسے اکٹھا کر کے اس بوری میں واپس ڈال دیے۔ بوری کے منہ کو اچھی طرح سے اسے بند کر کے ان 4 بوریوں کو میں نے چھپا دیا۔ پھر اس کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے وہی جیبوں والا کفن اس کو پہنا دیا اور چند آدمیوں کو ساتھ لے کر اس کو دفنا دیا۔ میں نے کسی طرح سے ایک بڑی سی قبر کھود کر نوٹوں سے بھری ہوئی بوریوں کو اس کی قبر میں رکھ دی تھی۔ 10 دن ہی گزرے تھے کہ میرے دل میں لالچ آنے لگا اور مجھے اپنی نادانی پر افسوس ہونے لگا کہ میں نے اس بھکاری کی بات پر عمل کر کے اتنے سارے پیسے اس کے ساتھ دبا دیے۔ اس کے مرنے کے بعد یقیناً اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دینا تھا۔ اگرچہ میں اس کا مال لے لیتا تو میں مالدار ہو جاتا۔ شیطان مجھے طرح طرح کے مشورے دینے لگا کہ اب بھی کیا ہوا ہے، وہاں قبر میں ابھی بھی وہ دولت رکھی ہوئی ہے۔ میں نے یہ راز ابھی تک کسی کو نہیں بتایا تھا۔ اس کے بعد میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں وہ نوٹوں کی بوریاں ضرور حاصل کروں گا۔ اگلی رات میں قبرستان میں کدال لے کر پہنچ گیا اور اب اس بھکاری کی قبر کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ ہر طرف خوف کا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ میرا دل خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے بری طرح سے کانپ رہا تھا اور مجھے بھی بہت زیادہ پسینہ آ رہا تھا۔ آخر کار میں نے ہمت جما کر اس کی قبر پر کدال چلا دی، یہاں تک کہ اس کی قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ 2-3 کدال چلانے کے بعد تقریباً میرا ڈر ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر تک محنت کرنے کے بعد
میں ایک سوراخ کرنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی میں نے قبر کے اندر سوراخ کر لیا۔ اب میری ہاتھ بڑھانے کی دیر تھی، لیکن میری ہمت جواب دینے لگی۔ طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ ضمیر بھی کہہ رہا تھا کہ لوٹ چلو، حرام کے مال سے، حرام کے پیسوں سے اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ لیکن مالدار ہونے کے خواب نے ایک بار پھر میری ہمت بڑھائی کہ تھوڑی سی اور ہمت کر لو، منزل ہاتھ میں ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے انجام سے غافل کر دیا اور میں نے اپنے ہاتھ قبر کے سوراخ میں ڈال دیے، یعنی جو سوراخ میں نے قبر کے اندر بنایا ہوا تھا اس میں نے اپنے ہاتھوں کو ڈال دیا۔ میں ابھی ٹٹول ہی رہا تھا کہ پیسے کہاں ہے کہ اتنے میں میرے دونوں ہاتھوں میں آگ لگ گئی اور ایک دم قبر سے کتے کے بھونکنے کی آواز آئی اور مجھے ایسا لگا کہ کتے نے میرے ہاتھوں پر جھپٹا مارا ہے۔ درد کی وجہ سے میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی اور قبرستان کے سناٹے میں گم ہو گئی۔ میں نے ایک دم اپنے ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور وہاں سے تیز تیز بھاگتا ہوا آ گیا۔ دونوں ہاتھ بری طرح سے جل چکے تھے اور مجھے بہت زیادہ جلن ہو رہی تھی۔ میں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں مانگی، مگر میرے ہاتھوں کی یہ سخت جلن نہیں گئی۔ اب تک بہت سارے حکیموں اور ڈاکٹروں سے علاج کروا چکا ہوں، لیکن ہاتھوں کی جلن کم نہیں ہوتی اور جاتی نہیں۔ ہاں، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے مجھے تھوڑا بہت آرام مل جاتا ہے، اسی لیے میں اپنے ہاتھوں کو پانی کے اندر ڈالے رکھتا ہوں۔ دوستو، بیان کرنے والے بھائی بتاتے ہیں کہ اس کے یہ داستان سن کر میں ایک دم دنیا سے غافل ہو گیا، دنیا کی دولت سے مجھے نفرت ہو گئی۔ تو پیارے دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے دولت کی محبت نے برباد کیا۔ بھکاری اپنے مال میں حرام کو چنتے چنتے مر گیا، اور جب اس کا دوست حرام مال کو، حرام دولت کو حاصل کرنے کے لیے پہنچا تو اس مصیبت میں گر گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام مال سے اور حرام دولت سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسے ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔